اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام واما حق الصوم فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار وهكذا جاء في الحديث الصوم جنة من النار فإن سكنت أطرافها في حجبتها رجوت أن تكون محجوبا وإن أنت تركتها تضطرب في حجابها وترفع جنبات الحجاب فتطلع إلى ما ليس لنا بالنظرة الداعية للشهوة والقوة الخارجة عن حد التقية لله لم تأمن أن تخرق الحجاب وتخرج منه ولا قوة إلا بالله۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان افراد میں شمار فرمائے کہ جو حقوق کی پابندی کرنے والے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے رسالہ حقوق پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے 50 حق بیان کیے ہیں ایک اس اپنے جو ایک رسالہ ہے جسے رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا حق اس کائنات کا کہ جس پہ کسی کا حق نہیں، اس کے سب پر حق ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کے بعد مختلف حقوق آپ نے سنے ہیں جس میں انسان کے خود نفس کا حق ہے، انسان کی زبان کا حق ہے، انسان کی شکم کا حق ہے۔ اور گزشتہ سیشن میں آپ نے نماز کا حق سنا، تو آج کی گفتگو ہماری روزے کے حق کے سلسلے میں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، وَأَمَّا حَقُّ الصَّوْمِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ حِجَابٌ، آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ وہ حق ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حجاب کے طور پر بندہ مومن اور ایک پردے کے طور پر، یعنی ایک قسم کا یہ حجاب ہے، ایک قسم کا پردہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زبان پر اور اس کے کانوں پر اور اس کی آنکھوں پر اور اس کی شرمگاہ پر اور اس کے باطن اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا ہے۔ یہ جب انسان اس پردے کو محفوظ رکھتا ہے لِيَسْتُرَكَ بِهِ مِنَ النَّارِ، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کو جو آگ ہے نا، آتش ہے، آتش جہنم، اس سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وَهَكَذَا جَاءَنِ فِي الْحَدِيثِ، اور یہی چیز ہے کہ حدیث شریف میں بھی انسان پڑھتا ہے الصوم جنتن، کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ ایک سپر ہے، روزہ ایک شیلڈ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے جہنم کی آگ سے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن سَكَنَتْ أَطْرَافُهَا فِي حَجْبَتِهَا، یعنی کیا ہے کہ
اگر تم نے اپنے جو اعضائے بدن ہیں، یعنی اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنی پرائیویٹ پارٹس کو آپ نے محفوظ رکھا، تو پھر کیا ہے، تمہاری زندگی بڑے اچھے طریقے سے ہے، اور تم پھر کیا ہو، محفوظ ہو گئے ہو۔ رجوت ان تکون محجوبا، تو تم پھر اللہ کی پناہ میں ہو، محجوب ہو گئے ہو، تم محفوظ ہو گئے ہو۔ وَإِنْ أَنْتَ تَرَكْتَهَا تَضْطَرِبُ فِي حِجَابِهَا وَتَرْفَعُ جَنَبَاتِ الْحِجَابِ فَتَطَّلِعُ إِلَى مَا لَيْسَ لَهَا بِنَظْرَةِ الدَّاعِيَةِ لِلشَّهْوَةِ وَالْقُوَّةِ الْخَارِجَةِ۔ اگر تم نے یہ جو حجاب ہے، روزہ ایک حجاب قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اگر اس حجاب عفت کو، اگر اس حجاب عصمت کو، اگر یہ جو پردہ الہی ہے، انسان اسے محفوظ نہیں رکھ سکا ہے، اور اگر اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا اس نے، اور تو اس کا نتیجہ یہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کے مفسدے میں، مختلف قسم کی حرکات میں مبتلا ہوگا، اور جہاں تک کہ انسان شہوت اور شکم پوری اور اس قسم کی جو قوہ شہویہ ہے اس پر غالب آئے گی، اور جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ تقوی الہی سے محروم ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ ان حد تقیت للہ لم تأمن ان تخرج الحجاب و تخرج منہ، تو یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ یہ پردہ جو ہے نا اسے محفوظ رکھے، اس پردے کو ضائع نہ کرے، اس پردے سے خارج نہ ہو، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے لا قوت الا باللہ، اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ مانگے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد انسان حاصل کرے، اللہ سبحانہ وتعالی کا سایہ انسان حاصل کرے۔ اپنی طاقت سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ یہ پردے کو اگر چاہتا ہے، اس حجاب کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو سائے پر لطف پروردگار کو دعا کرے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اس پروردگار کے۔ سب سے بڑی اتھارٹی، سب سے بڑی پاور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے۔ ہی از دا سپریم بینگ، وہ ہے سپریم بینگ، ہی از دا سپریم پاور، اور وہ ہے کیا ہے ساری، ہی از دا الٹیمیٹ پاور جس کو کہا جائے، ہی از دا اومنیسنٹ گاڈ، یعنی کیا، لا قوت الا باللہ، ساری طاقتوں کا خزانہ اور ساری طاقتوں کا مرکز کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام علیہ السلام نے دیکھیں یہاں پہ روزے کو ایک قسم کا حجاب قرار دیا ہے، ایک قسم کا پردہ قرار دیا ہے، ایک قسم کی شیلڈ قرار دیا ہے، ایک قسم کا نور قرار دیا گیا ہے، ایک قسم کا محافظ آپ کا قرار دیا گیا ہے، ایک قسم کے جو ہے نا وہ آپ پروٹیکشن حاصل کرتے ہیں روزے کے ذریعے سے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے، روزہ، مجھے یاد ہے ہمیں بھی کبھی کبھی اللہ توفیق دیتا تھا، اور جب سٹوڈنٹ تھے، یعنی یہ توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوا کرتی تھی کہ منڈے کے دن روزہ رکھنا، یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ لیکن ہمارے دوست بہت اللہ نے انہیں توفیقات دی تھی، ہمارے ہم مباحثی تھے، ہمارے آج کل بھی وہ کافی ماشاءاللہ اس بعض تو کافی اچھے اس اجتہادی تقریباً ان منازل پہ ہیں ہمارے کلاس فرد، وہ ہمیشہ جمعرات کے دن روزہ رکھنا، سوموار کے دن روزہ رکھنا، بڑی تاکید ہے۔ ویسے انسان کا پیٹ خالی رہے کچھ ٹائم کے لیے، اور کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، یہ جو انسان کی جو مشین ایک چل رہی ہے انسان کے بدن میں، اسے تھوڑا سا توقف ملے اور تھوڑی سی یہ ریلیکسیشن کی منزل پر آئے، تو انسان کے بدن کا جو نظام ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ روزے کے کئی انسان فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کے جو سوشل ایفیکٹ جس کو کہا جائے،
کلیکٹیو ایفیکٹس جس کو کہا جائے، کلیکٹیو کنسیکوینسز جس کو کہا جائے، اثرات جس کو کہا جائے، وہ یہ ہے کہ انسان میں جذبہ مساوات پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کیا ہے کہ فیور کی منزل پر آتا ہے، ایکوالٹی کی منزل پر آتا ہے، ایک دوسرے کو عطا کرنے کی منزل پر آتا ہے، انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ جب دیکھتا ہے خود بھوک کو دیکھی اس نے، خود پیاس کو اس نے آبزرو کیا، تو باقی جو غربا ہیں ان کے متعلق بھی سوچتا ہے کہ وہ غریب کہ جن کے ہاں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ عیال پروردگار ہیں، مجھے ان کے متعلق بھی سوچنا چاہیے، ان کا مجھے دھیان کرنا چاہیے۔ انسان کیا ہے کہ مساوات کی منزل میں انسان میں جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے، اور ایک قسم کا ہے کہ سارے ایک ہی رنگ میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ مسکین ہے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ فقیر ہے، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ شاہ ہے، خواہ وہ گدا ہے، سارے کے سارے ماشاءاللہ۔ اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور جو فلسافیکل اسپیکٹ ہے نا اس روزے کا، اور اس روزے کا ایک فلسفہ جسے کہا جائے، حقیقت ہے، وہ یہ کہا جائے کہ تاکہ ملت کے افراد میں ایکوالٹی کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ، ایکوالٹی، اسلام ایکوالٹی سے بھی اوپر یعنی ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایکوالٹی یعنی برابری۔ لیکن یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ کچھ چونکہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے مقابلے میں، چونکہ اسلام کی جو ترقی ہے، تعالی ہے، اور اس وقت جو پیش رفت ہے، پروگریشن ہے، اور اس وقت چونکہ بہت زیادہ the most progressive religion in the world، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام۔ اس کے لیے کچھ سٹاپر لگا جا رہے ہیں، مختلف قسم کے، ایک قسم کے کیا کہتے ہیں اس کو، پتے پھینکے جاتے ہیں، تاکہ سٹاپر لگائے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو ترقی کی طرف جا رہا ہے، سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، اس سپیڈ کو روکا جائے۔ آپ ڈرائیو کرتے ہیں، رستے میں دیکھتے ہیں آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سٹاپر لگا دیتے ہیں۔ کبھی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رستے کو سنیکی یعنی اس طرح موڑ کے کیتا ہے تاکہ وہ سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکے، اور سپیڈ تاکہ ڈرائیور جو ہے نا وہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہ جائے۔ اسی طرح ہے، ابھی کیمرے لگ گئے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ سٹاپر۔ اسی طرح یہاں پہ چونکہ اسلام کی سپیڈ اس قدر زیادہ ہے اور سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کچھ چیزیں اس طرح ہے، کچھ جمپ بنا دیے ہیں، کچھ ہم بنا دیے ہیں، کچھ سٹاپر لگا دیے ہیں، اور کچھ مختلف قسم کی، اور تاکہ جس سے اس کی سپیڈ کو روکا جائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بتایا گیا 2 in 1 کا فارمولہ، لیڈیز، خواتین اور مردوں کے، وہی وراثت کے سلسلے میں، اس میں سے ایک مسئلہ یہی ہے، ایکوالٹی کا مسئلہ شروع کر دیا کہ اسلام میں ہاں جی ایکوالٹی نہیں، ایکوالٹی مرد عورت میں، ایکوالٹی اسلام ایکوالٹی سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے مسلمان کو۔ اسلام نے درس سے مساوات اور برابری کا درس نہیں دیا، فقط اسلام نے درس سے برادری دیا ہے۔ برابری میں پھر بھی کمپٹیشن ہوا کرتا ہے، برادری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سیکریفائس کرتا ہے، ایثار کی منزل پر آتا ہے، فداکاری کی منزل پر آتا ہے، قربانی دیا کرتا ہے۔ اسلام نے وہ سکھائی ہے۔ اور ایکوالٹی کی جہاں تک بات کرنی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ برابری ہو جائے، یعنی اس لحاظ کے ساتھ کہ مرد عورت بن جائے، عورت مرد، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مرد اس سینس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو عورت اور مرد کیسے برابر ہو جائیں گے؟ عورتیں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ وہ اگر آپ نے مساوات دیکھنی ہے تو اب یہ کہیں کہ ہاں جی مرد کی تو داڑھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں سملیرٹیز اور چیزیں، سملیرٹیز نہیں ہے، ایکوالٹی ہے اسلام۔ ایکوالٹی سے بھی اوپر کا تصور ہے اسلام۔ سملیرٹیز کی جہاں تک بات آتی ہے، سملیرٹی خود خواتین میں نہیں ہے، سملیرٹیز خود مردوں میں نہیں ہے۔ تو سملیرٹیز تو جو جس کی خواتین ہیں ان میں نہیں ہے، مرد حضرات ہیں ان میں نہیں ہے، تو جو جینڈر ہیں بذات خود اس کی اپنی ہر صنف کے اعتبار سے دیکھے تو ان میں بھی سملیرٹی نہیں ہے۔ تو سملیرٹیز ایک الگ چیز ہے، انہوں نے سملیرٹی کو ٹویسٹ کیا
اور ایکوالٹی کی اس کے منزل پر لے کے آئے، لوگوں کو کنفیوز کیا گیا، لوگوں کو مغالطہ دیا گیا۔ یہ جو مغالطہ کی پالیسی ہے نا، یہ ہر دور میں رہی ہے مختلف، لیکن کیا ہے کہ ہمیں سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں معقول فکر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے، دشمن کن کن چالوں سے آتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی آپ اس سے پوچھیں کہ سملیرٹیز کی بات ہو رہی ہے یا ایکوالٹی کی بات ہو رہی ہے؟ ایکوالٹی ہے، اسلام ایکوالٹی سے اوپر کا سوچتا ہے۔ ایکوالٹی سے آپ دیکھیں، یہ اسلام ہے کہ جس نے درس مساوات کو اس انداز کے ساتھ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، خاتون جنت ہے سلام اللہ علیہ، اور ان کی کنیز بھی ہے، کنیز بھی ہے، فرماتے نہیں ایک دن برتن میں نے دھونے، ایک دن برتن آپ نے دھونے، ایک دن جھاڑو میں نے دینا ہے، ایک دن جھاڑو آپ نے دینا ہے، ایک دن گھر کے کام میں نے کرنے، ایک دن آپ نے کرنے۔ اسلام نے ایکوالٹی سے بھی اوپر، ایک خاتون کے جو کنیز بن کر آتی ہے اس گھر میں، اسلام اسے نہیں، ایکوالٹی سے بھی اوپر۔ 3 درہم کا جوڑا لیتے ہیں امیر المومنین اور 2 درہم کا لیتے ہیں، 2 درہم کا اپنے لیے رکھتے ہیں، 3 درہم کا اپنے غلام کو دیتے ہیں۔ اسلام ایکوالٹی سے بھی اوپر جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس گھر کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو چاہتے ہیں کہ انسان اقدار اسلامی کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اقدار اسلامی کو کسی عام فرد سے نہ سیکھو، اقدار اسلامی کو ان سے سیکھو کہ جن کے گھر سے اسلام نکلا ہے۔ اگر آپ عام افراد کو دیکھیں گے کہ ان سے اسلام پتہ چلے گا، ایسے سے کبھی اسلام آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسلام نہ کسی طالبانک ویوز کا محتاج ہے، نہ کسی صدامک پرسپیکٹیو کا جو ہے نا محتاج ہے۔ اسلام گھر ہے اس خاندان تطہیر کا کہ جہاں سے اسلام نکلا ہے، وہاں سے آپ کو اسلام کی ریالٹیز اور اسلام کی اقدار اور ویلیوز وہاں سے آپ کو پتہ کرنی پڑے گی، تب آپ صحیح معنوں میں اسلام کے نقوش کو اور اسلام کے جو خد و خال ہیں وہاں تک آپ پہنچانے گے۔ اسلام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، پیغمبر اسلام کی جو لائف سٹائل ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا۔ اسلام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی اس سیرت اور کردار کو دیکھیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پتہ چلے گا۔ باتیں میری لمبی نہ ہو جائیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس روزے کے ذریعے کیا کیا ہے؟ اسلام درس مساوات دیا ہے تاکہ یہ برابری کا کم از کم جو ایک لو لیول بھی ہے برابری کا، برادری تک اگر یعنی، لیکن کیا ہے انیشیٹو لے لیے، انیشیٹو، تاکہ یہ پرائمریلی اس منزل تک آ جائیں کہ جب یہ روزہ رکھیں گے تو امیر غریب برابر ہوں گے۔ پھر امیر میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، جب وہ خود اپنی بھوک پیاس کو دیکھے گا تو غریبوں کی طرف، مساکین کی طرف، ایتام کی طرف، ان کی طرف اس کو توجہ ہو جائے گی۔ اور یہ معاشرہ کیا ہے کہ وہ جو ایک میں آپ کو بتاؤں اس کی اگر جو ایسنس آف فاسٹنگ جس کو کہا جائے، اس کے ایسنس میں اور اس کے جوہر میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ بعض ہیں کہ وہ غریبوں کا خاتمہ کر کے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، نہیں، اسلام نے بہت ہی اس اپنے حکیمانہ نظام کے تحت، ہمیشہ شکر کیا کرو اسلام کے اس نظام کا، کیا کیا ہے کہ انڈائریکٹ وے میں جو سودی نظام ہے، اس وجہ سے کہ سودی نظام جہاں پہ نافذ ہو جاتا ہے اور جہاں پہ سود کا رواج ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ سلسلہ ترحم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ رحم کیوں کبھی آپ جو ہے نا اس معاشرے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس سوسائٹی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ سارے کے سارے بھی ہیں، اس کا بالآخر یہ ہے کہ تاکہ جہاد کیا جائے اس غربت کے خلاف۔ اور دیکھا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ بڑا سے بڑا بھی امیر ہے، جی امیر ہے، اور وہ روزہ جان بوجھ کر بھی اگر توڑتا ہے تو اس کو فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو، تو کیا ہے غربت کا خاتمہ ہے۔ اگر آپ فرض کیا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کیا ہے جان بوجھ روزے بعض اوقات کے ڈبل سزا اس کی کر دی ہے، تو یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے اگر جو ہے نا فلسفی کو دیکھا جائے، اس کے فلسفہ اور اس کی حکمت کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ مساوات اور یہ کیا ہے ایکوالٹی کی منزل پر آ جائیں، غریب اور امیر ایک ہی سنگم میں آ جائیں۔ اور اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ منقول ہے کہ جب ہشام بن حکم نے پوچھا مولا سے
کہ واٹ از دا ریزننگ آف فاسٹنگ، یعنی یہ جو وجہ ہے، سبب ہے روزے کا، اور کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ امیر اور غریب ایک ہی جگہ آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا، امیر اور غریب ایک ہی منزل پر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں روزہ رکھتے ہیں سارے کے سارے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ کوئی محتاج ہے، خواہ کوئی طاقتور ہے، نہیں، سارے کے سارے ایک ہی صف میں آ گئے۔ یہ تو ایک اجتماعی اس کے جو ہے نا فائدہ دیکھیں، سوشل جس کو کہتے ہیں کہ سوشل ایڈوانٹیجز جس کو کہا جائے، اور اس کا سوشل بینیفٹ جس کو کہا جائے، سوشل ایفیکٹ جس کو کہا جائے، یہ ہے روزے کا کہ انسان کیا ہے، منزل مساوات پہ آ جاتا ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ انسان تربیتی لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ انسان کی اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے، سیلف بلڈنگ کے اعتبار سے، انسان کی فردی اور انڈیویجول جو لائف سٹائل ہے اس کے اعتبار سے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ روزے کے ان فوائد میں یہ ہے کہ انسان کی روحانی جو منزل ہے، روح کے اعتبار سے انسان بہت پاورفل ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے، اسپیرچولی، روحانی اعتبار سے انسان میں جب طاقت آتی ہے تو جو باقی انسان کی قوتیں، بہت سارے نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی انسان کے بدن میں، کہ ایک ایک نظام کو، یہ جو ہم مانچسٹر سٹی بیٹھے ہوں گے نا، یہاں پہ اتنا بڑا کمپیوٹر ہونا، اس سٹی جتنا بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک نظام انسان کو دیا ہے، بھی اس پورے شہر میں بھی نہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے نظام، اتنے بڑے بڑے انجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بڑی بڑی یعنی گویا ایک جو پورے شہر جتنی کشتیاں ہیں خود وجود انسانی میں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک عجائب خلقت ہے خود انسان، اس کی ایک ایک قوت کو دیکھیں، اس ایک کو، یہ سے مثلا جو ہے نا وہ قوہ شہویہ کو دیکھیں، قوہ غضبیہ کو دیکھیں، قوہ وہمیہ کو دیکھیں، قوہ عقلیہ کو دیکھیں، بڑے بڑے انجن ہیں، بڑی بڑی یعنی یہ جو ہے نا شپ ہیں انسان کے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی۔ ان کے تعادل کے لیے جب انسان کی روح قوی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے جب انسان پاورفل ہوتا ہے تو ان کو مینج کرنے میں اور ان کے درمیان تعادل پیدا کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کے جو جسمانی لحاظ سے جو فریضہ ہے، اور سب سے بڑی جو فلسفہ ہے وہ روزے کا یہی ہے کہ اس میں اخلاقی اور تربیتی آثار رونما ہو جائیں، یعنی انسان کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں روزہ رکھنے کے بعد، انسان کی تربیت بن جائے۔ روزہ کیا ہے کہ ایک ٹریننگ سنٹر ہے، ایک قسم کا ایک تربیت گاہ ہے انسان کے لیے اس روزے کے سلسلے میں۔ اور چونکہ جب اس پہ مشکلات آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو درخت ہوتے ہیں جہاں پہ پانی ہر روز انہیں لگایا جاتا ہے، آپ نے فصلیں دیکھی ہوگی، فصلیں آباد کی ہوں گی، تو وہاں پہ کیا ہے کہ خواہ وہ کنویں کے ذریعے ہوں، خواہ وہ نہر کے ذریعے ہوں، وہ جو درخت ہے نا تھوڑی بہت ہوا آنے سے وہ گر جاتے ہیں، لیکن ایک جو ہے نا فقط بارانی جو ہے نا اس کے بارش کے ذریعے باہر ہیں، ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہیں جڑیں کہ وہ بڑے بڑے طوفانوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑی دور رہتے ہیں، انہیں پاس یہ آسائشیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وجود انسانی بھی ہے، جب اسے کچھ ٹائم کے لیے کچھ چیزوں کو قد کن کر دیا جاتا ہے تو انسان کی روح قوی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسا نہیں ہے بلکہ فولادی سوچ کے ساتھ فولادی جسم کو آگے انسان بڑھتا ہے اور انسان میں تقویت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ آ جائیں ہمیشہ۔ تو اس کا ایک اور فائدہ جس کو کہا جائے اسی روزے کے سلسلے میں آپ نے متعدد پروگرام سنے ہیں، لیکن یہاں سے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہم یہاں پہ آج یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر میڈیکلی جو دیکھا جائے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کولیکٹیو مینر میں دیکھتا ہے، ایک دفعہ انسان انڈیویجول لیول پہ دیکھتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے روزہ ہے یہ بھی بہت مفید ہے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ریسرچ کرنے والا، صحیح ڈاکٹر کوئی ایسا نہیں کہ جس نے اس موضوع پہ نہیں لکھا ہو کہ ہاں جی اگر روزہ آپ، وہ الفاظ تبدیل ہوں گے نا، آپ اس کو روزہ کہتے ہیں، وہ روزہ نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا نظام ہاضمہ ہے، یہ جتنے نظام انسان کے اندر چل رہے ہیں، کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے سارے، اسے کچھ دیر کے لیے اگر آپ متوقف رکھیں تو آپ کی صحت کے لیے بہت مضر ہے یا فائدہ مند ہے۔ آپ اگر کچھ ٹائم کے لیے نہیں کھائیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، چونکہ یہ جو اندر مشینیں چل رہی ہیں مختلف قسم کی، ہر دم آپ ایک ایک مشین کو دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے نا وہ ورطۂ حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ کیا کیا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور جب یہ تھوڑی ٹائم کے لیے وہ جو ایک لوڈ پڑا رہتا ہے، ہر دم لوڈ پڑا رہتا ہے، پورا سال تک انسان اس کو استعمال کرتا ہے، یہ مشینیں آخر یہ چل رہی ہیں اسی طرح، اس کو تھوڑا سا توقف چاہیے، ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریلیکسیشن چاہیے، ریلیکس ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تو انسان کے جو بدن کا نظام ہے یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خصوصاً میرا سوال آپ کے پروگرام سے متعلق ہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے مسیح قتل کا، جو ان کو قتل کیا گیا ہے، آپ ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں کہ پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، لیکن کیا ایک عام شہری کا بھی ایک عام شہری پہ حق ہوتا ہے، یا وہ اس کے کہ وہ اس کے معاملات میں دخل نہ دے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، چلے جائے کہ قتل کرنا وغیرہ؟ کیا شہری کا بھی شہری پہ حق ہوتا ہے یا صرف پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے؟ بہت مہربانی۔ تو میڈیکل اعتبار کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کچھ ٹائم کے لیے اگر نہ کھائے اور اسے فرصت دے، اپنے اس جو شکم ہے، شکم کو تھوڑی فرصت دے، فرصت دینے سے انسان کے بدن میں بہت زیادہ فوائد آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صاحب میں محمد جی بلندر سے بول رہا ہوں۔ جی جناب کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ کنٹرول سکھاتا ہے باڈی میں۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہیں اور اپنے جسم کا کنٹرول وغیرہ نہیں رکھتے، یہ ایک سٹاپ ہے ہر کام کے لیے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی سٹاپ ہونا چاہیے، اور جسم کے لیے بھی روزہ جو ہے یہ ایک سٹاپ ہے۔ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے، اور آپ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ روزے میں اور دوسری چیزوں میں کنٹرول کا کیا کام ہے۔ تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں، اور آپ کو سلام کرنے کے لیے بھی اٹھا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جزاک شکریہ، اللہ خیال رکھیں۔ اس وجہ سے کہ چونکہ انسان جب بڑھتا رہتا ہے، پیٹ کو بھرتا رہتا ہے اسی طرح، تو یہ جو قوہ ہاضم ہے، ہضم تو کرتا ہے، یعنی چلتے رہتے، لیکن بعض چونکہ انسان کچھ چیزیں جب کیا کہتے ہیں اس کو کہ زیادہ جب کھاتا ہے تو اس کا جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں اس سے فیٹ بنتا ہے پھر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سلام آپ کو سارے مومنین کو، میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کل کے اخبار میں دیکھا اور سارے عوام نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو فوٹویں آئی تھی عورتوں کے نقابیں پہنے ہوئے اور برقعے پہنے ہوئے، کلاشن کوفے لیے ہوئے، وہ جا رہے ہیں سیریا میں جنگ کرنے کے لیے، مدر عائشہ بٹالین کے نام سے۔
کیا ان عورتوں کے پاس یہ حقوق ہیں کہ یہ جا کے وہاں پہ لڑ سکے؟ اور ان میں سے ایسے بھی ایک اور خبر تھی کہ کچھ عورتیں ایسی جا رہی ہیں جو شام میں اس وقت دہشت گرد لڑ رہے ہیں، ان سے وہ نکاح کرنے کے لیے جا رہے تاکہ اپنا نکاح ان سے جاری رکھے. تو ان کے حقوق کے بارے میں ان کے پاس یہ حقوق ہیں کہ یہ ایسے کر رہے ہیں؟ التماس سے دعا. شکریہ. چونکہ جب ایک انسان زیادہ کھاتا ہے نا تو اضافی جو ہے وہ کیا ہے، چربی کی صورت میں، فیٹ کی صورت میں انسان کے بدن کے مختلف اعضام دیکھو نا، اتنے جو ہے نا وہ بڑے ہوئے، اتنے وہ بعض کے تو امریکہ میں ایک کو بڑے وہ کرین کے ذریعے لے کر جو ہے نا وہ اندر سے نکالا. اور یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ انسان اپنا حد و حساب رکھے. اور روزہ کیا ہے کہ ایک قسم کی سال میں اس تربیت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی باڈی کی، جس طرح آپ گاڑی کو سروس کراتے ہیں نا، گاڑی کی سروس ہوتی ہے جس طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مسز جی بات کر رہی ہوں. جی میں نے ایک تو یہ بات کرنی تھی کہ کل جیسے ٹی وی پر آ رہا تھا کہ جو بم دھماکہ ہوا تھا اور کرسچن عورتیں جو تھیں جب ان کے عزیز و اقارب کو بے گناہ قتل کر دیا گیا تو وہ کس طرح ماتم کر رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے. تو اب شیعہ جو یہ چیزیں کر رہے ہوتے تو کیا یہ نیچرل چیز ہے یا لوگوں کو بڑا تکلیف ہو رہی ہوتی کہ جی شیعہ کیوں ماتم کر رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں؟ تو اب اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ جس کا بے قصور شخص مارا جائے گا تو کیا وہ سینہ نہیں پیٹے گا تو وہ اور کیا کرے گا؟ بندوقیں اٹھا کے لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا. مطلب یہ تو چیز صاف نظر آ رہی ہے. اور دوسرا میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اپنے مخالفین کو انسان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا کرے، اس سے سلوک کرے، تو ہمارے جیسے غریب رشتے داروں کا تو ہمارے ساتھ ایٹیٹیوڈ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن جو کچھ مطلب امیر رشتے دار ہوتے ہیں ان کے اکثر نخرے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے تقاضے کرتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز دو تو وہ بڑی حقارت سے مذاق اڑاتے ہیں کہ جی بڑے کنجوس ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو مطلب پھر کیا جائے کہ مطلب ایسے امیر رشتے داروں کا کہ جو چھوٹے موٹے تحفے تحائف کو مطلب پھر آپ کا مذاق ہی اڑائیں، پھر آپ سے بڑے بڑے تقاضے کریں، تو کیا ان کے تقاضے بھی پورے کرنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے؟ شکریہ. جس طرح ایک گاڑی مثلا آپ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 5000 کلومیٹر چلی ہو، 5000 مائل چلی ہو، 10,000، آپ کی کون سی گاڑی ہے، آپ کے پاس وہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، کیا ہے، آپ اس کی ایم او ٹی کراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی 5000 مائلز کے بعد جو ہیں اس کی پھر دوبارہ. اسی طرح ہے انسان کے بدن کی بھی، اس مشین کی سروس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام روزہ رکھ دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ پانیر آ چکے. ہلو. جی آپ بولیے، میں سن رہا ہوں آپ کو. جی ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. میرے خیال میں کہ کچھ دور سے کال کر. جی ہاں بولیے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب آپ فون کریں تو ٹی وی کا جو والیوم ہے اس کو میوٹ کر دیں یا دوسرے کمرے میں چلے جائیں تاکہ ایکو پیدا نہ ہو. یہ جو انٹرپشنز ہوتی ہیں اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ صحیح لہریں جو ہے نا وہ پاس نہیں ہوتی ہیں، ریسیپشن نہیں بنتی ہے، تو پھر کال ڈراپ ہو جاتی ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بدن کی سروس کے لیے تاکہ یہ صحیح معنی میں وہ جو فاضل قسم کی چربی فیٹ بنی ہوئی ہے اور مختلف، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ چیزیں آپ کو اس جو میڈیسن وغیرہ ہیں یا آپ دوائیاں کھاتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں، اس فیٹ کو کم وہ بھی نہیں کرتی ہیں. یہ روزہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدن انسانی کو پاک کرنے کے لیے، اس کو سروس کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام جو ہے نا وہ رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ضیاء سید بول رہا ہوں ساؤتھ اینڈ سے. جی اصل میں مجھے لیڈیز کے بارے میں ایک سوال پوچھنا ہے.
جی فرمائیے. مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لیڈیز اپنے ہاتھوں کے ناخن بڑھا لیتی ہیں تو یہ فعل نماز کے لیے مانے ہو یا اس کو رکھنا چاہیے, بڑھانا چاہیے, یا جائز ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ٹھیک, تھینک یو جی. اللہ ٹھیک انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب روزے دار ہوتا ہے تو اس کے منہ سے تعفن کی بو آتی ہے, بدبو آتی ہے اس سے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو فاضل قسم کی چربی ہے یہ ڈھل کر تنفس کے ذریعے خارج ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کی کتنی بو. یہ انسان کے بدن میں مختلف جگہ پہ انسان کے جو خلیاں ہیں, مختلف جگہ کے انسان کے عضلات ہیں, وہاں پہ یہ جمع ہو کر بعض جگہ اسی طرح بلاک کرتی رہتی ہے, اور بعض خون میں اور انسان کی نسوں میں, انسان کی نالیوں میں, انسان کی وینز میں پرابلم جو کریٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے کیلسٹرول ہائی ہو جاتا ہے, انسان کے جو بدن میں یہی جو چربی جب اضافی ہوتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں نا کیلسٹرول. کوئی نئی تو مخلوق نہیں آئی ہے نا, یہی چیز ہوا کرتی ہے. تو اس وجہ سے چاہیے یہ کہ اس کو اچھا, یہ جو روزہ ہے اس کو غنیمت شمار کریں. آپ آئیں, آپ چند جو ہے نا وہ روایات دیکھیں. مجھے چاہیے تھا کہ میں تھوڑی سی جو ہے نا مختلف ڈاکٹروں کے حوالے دیتا, لیکن سب سے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا میں ان کا بھی حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. تو اس کائنات کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو, روزہ رکھو صحت پاؤ. کس نے فرمایا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی. پھر فرماتے ہیں کہ المعدۃ بیت کل داء, یعنی کیا ہے کہ ہر بیماری کی جو جڑ ہے نا وہ انسان کا معدہ ہے. معدہ کیا ہے انسان کا؟ ہر بیماری کی جڑ. والحمیۃ رأس کل دواء, اور پرہیز کیا ہے؟ پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے. ایک پوری تاریخ جو ایک میڈیسن کی ہے نا پیغمبر اسلام نے اس ایک جملے میں رقم کر دی ہے. پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ تاریخ طب جس کو کہا جائے, کیا ہے؟ کیا ہر بیماری کی جڑ کیا ہے؟ معدہ ہے. اور احتیاط کیا ہے؟ ہر بیماری کی دوا ہے. احتیاط کریں انسان, احتیاط. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام للہ فی یوم صائف سقاہ اللہ من الظماء من الرحیق المختوم. فرماتے ہیں کہ جو شخص سمر کی اس گرمی میں سمر کے روزے رکھتا ہے, اس گرم ہوا میں, آپ نے دیکھا کہ 19 گھنٹے, اس دفعہ تو ماشاءاللہ پھر انگلینڈ کا موسم بھی ٹھیک ہی تھا اور آپ نے بھی انجوائے کیا موسم کے ساتھ, پھر روزے بھی تھے. اور اس گرم یعنی سمر کے جو روزے ہوا کرتے ہیں, اور اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سمر کے روزے رکھتا ہے, پیاس لگتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس آب زلال اس قسم کا ہے کہ جو اس میں باٹلز میں بند اوپر سے سیل جب ہوتا ہے نا, سیل اس کو کہتے ہیں مختوم. اس قسم کے ایک خوبصورت زلال قسم کی جو شراب ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسے پلائے گا. پاک و پاکیزہ. نہیں یہ ہے کہ یہاں کی نجس بدبودار. یہ ان سے پوچھیں جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہوتا ہے کہ جب وہ اٹھا کے جاتے ہیں, کس قدر بدبو ان سے. اور یہ جو گناہوں کی بوریاں ہوتی ہیں وہ ایک ادھر سے جو ہے نا وہ جاتی ہیں ادھر سے. تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ کہہ کرتے ہیں, بدبو آتی ہے, اس کے بعد پھر وہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن یہ ہے کہ وہ شراب طہور اس قسم کی ہے کہ ایک گھونٹ جب انسان پیتا ہے, فرمایا کہ ما سوى اللہ, ہر چیز کو وہ بھول جاتا کرتا, ہر چیز سوائے اللہ کا ذکر, سوائے ذکر پروردگار کا. یہ ہے فرق. یہاں پہ یہ ہے جو پیتے ہیں سب چیزوں کو یاد رکھتے ہیں سوائے اللہ کے,
قیامت کے دن جو شراب ہے، ہر چیز کو انسان بھول جاتا ہے سوائے اللہ کے. اور کیا ہے؟ شراب طہور. فرمایا تم روزہ رکھو، روزہ رکھو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ. جان بوجھ کر اگر کوئی روزے کو توڑتا ہے تو اس کے روح ایمان اسے غائب ہو جائے کرتی، خارج ہو جائے کرتی. یہ روزے کا ہے. پھر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر فرض اللہ علیکم صیام. یعنی ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پہ روزے واجب کر دی. فمن صام ایمانا و احتسابا، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اپنے محاسبے کے ساتھ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سکیوٹنائز کرتے ہوئے، فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح ابھی وہ شکم مادر سے اس دنیا کے حوالے ہوا. سبحان. ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا حساب لگاتے ہوئے، اپنی ویلیو دیکھتے ہوئے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ روزہ انسان میں جو روحانی قوت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. انسان صبر، انسان میں شکیبائی، انسان میں حوصلہ یہ پیدا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے جو طوفان ہے زندگی کے، انسان ان کا ایک فولاد بن جاتا ہے نا. انسان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے روزے کے بعد. طاقت انسان میں آ جاتی ہے، جسمانی لحاظ سے طاقت ہوتی ہے، روحانی لحاظ سے انسان میں طاقت ہوتی ہے. یہ روزے سے انسان کمزور نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ بعض نے یہ کیا ہوا ہے. ایک آدمی تھا میرے پاس، اور صبح جناب 2 پراٹھیاں کھانے تو 2 گلاس لسی دی پی لینے. سارا دن بالکل جو ہے نا فریش رہنا ہے، کوئی پتہ نہیں چلنا کہ بہت کس طرح پتہ چلے آپ کو. آپ اس پیٹ کو جو فرمایا گیا کہ اس کو خالی، اس کو اس طرح نہیں بھرنا ہے. اس کے لیے اسے زحمت کی ضرورت ہے، اسے خالی رہنے کی ضرورت ہے. اگر 4 پراٹھے آپ کھا کر اس 4 گلاس اگر اس کے لسی کے لگا کے، تو پھر آپ کہیں کہ ہاں جی وہ روزے کیا اثر، روزے کیا خاک اثرات ہوں گے، کیا ہوں گے. اب اس کو روزے کے لیے یہی ہے کہ انسان اس کو تشنگی کا بھی احساس ہونا چاہیے، انسان کو رسنگی کا بھی احساس ہونا چاہیے. اگر وہی کوٹا ہی پورا کرنا ہے کہ میں نے اب پہلے میں صبح ناشتہ کرتا تھا، پھر میں دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، ابھی لہٰذا میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، اس کا میں حساب ابھی چکاؤں گا وہی افطار کے ٹائم. تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا. پھر روزہ وہی چربی اسی طرح بڑھتی جائے گی. اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی بدن کو اذیت پہنچنی چاہیے، اسے پتہ چلنا چاہیے، اسے خبر ہونی چاہیے کہ واقعاً حقیقت میں روزے دار ہوں، مجھے روزہ ہے. تو انسان میں اسی وجہ سے فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے، اسی صبر اور شکیبائی کے اعتبار سے اس میں قدرت آتی ہے. انسان پاور لیتا ہے اس روزے سے. اور قرآن میں کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور روزے سے، نماز اور صبر سے تم مدد مانگا کرو. یہ ان کے لیے ویسے جواب بہت اچھا ہے کہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد نہیں کرنی ہے، یا علی مدد جو ہے نا وہ نہیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم نماز اور روزے سے بھی مدد حاصل کرو، اور جس نے تمہیں سکھائی ہے ان سے مدد مانگتے ہوئے تمہیں کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی ٹیسٹ آ جائے، کوئی ٹرائل آ جائے، کوئی ڈیفیکلٹیز آ جائیں، کچھ ٹربلز ہو جائیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھو. تم روزہ رکھ کے دعا کرو. روزہ جب رکھو گے تم تو تمہارے اندر کیا ہے؟ طاقت ہی پیدا ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ یہ مدد ملے گی تمہاری ان حوائج کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ تو نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ہمیں اہل صوم اور اہل نماز جو افراد ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان میں ہمیں شمار فرمائے۔ ہمارے محترم مقصود حسین سید نے فون کیا ہے سانحہ پشاور کے سلسلے، کل بہت ہی بڑا ایک سانحہ ہوا، بہت ہی افسوسناک۔ آپ نے دیکھا کہ ہم ساری ہدایت ٹیم نے اس کو کنڈم کیا، ہدایت ٹی وی کی طرف سے پرزور مذمت ہوئی ہے، آج صبح کا پروگرام بھی اسی طرح تھا۔ اور یہ ہے کہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں میرے مولا اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمایا کہ کچھ آپ کے دینی بھائی ہیں، کچھ آپ کے انسانی بھائی ہیں۔ ہر ایک کے حقوق جو ہے نا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اور کسی بے گناہ کو، کسی بے گناہ، خواہ وہ کسی فرقے کا ہو، خواہ وہ کسی مکتب کا ہو، اینی اسکول آف تھاٹس اس کا ہو، اس کو مارنا، بے گناہ مارنا حرام ہے، شریعت میں اس کی مذمت ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں۔ ایسے یہ جو گھناؤنی سازشیں کرنے والے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ انہیں مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے، انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ کرسچن ہیں کوئی بات نہیں، ان کا اپنا دین ہے، وہ ہمارے جو ہیں وہ انسانی بھائی ہیں، اور ہم ان کے اس دین کے اعتبار کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پہ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا دین جو ہے نا مبارک ہو، لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا اسلام کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ جس طرح پڑوسی کے فرمایا کہ پڑوسی کے 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ سارے کے سارے تمہارے پڑوسی ہیں۔ ہم خیال کرتے ہیں اس طرح یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں صحیح معنوں میں تو ہمیں جو ہمارے کرسچن ساتھی ہیں، جو ہمارے کرسچن نیبرز ہیں، ان کو آج تک بھی میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس میں جب امام خمینی رہے ہیں تو ان کو جو کرسمس ڈیز کیا کہتے ہیں، یہ دسمبر انشاءاللہ ابھی آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے وہی کر دیا نا، کمرشلائز کر دیا اس کو، ورنہ تو اگر اس کو دینی لحاظ سے یا ریلیجیس پرسپیکٹیو کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اسے کافی، چونکہ ہر چیز بزنس تو نہیں ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جب وہاں پہ رہے تو کرسمس سب کو 40 گھر کو گفٹ بھیجا انہوں نے۔ آج تک اگر آپ چلے جائیں اس محلے میں تو آپ کو امام خمینی کے نام سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے ایک نمونہ ہے فرمایا پیغمبر اسلام کا، 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر فرنٹ، 40 آپ کے جو ہے نا وہ پیچھے۔ تو یہ جو 40 گھر ہر جگہ بھی انسان بیٹھتا ہے تو وہاں پہ انسان کا ہمسایہ ہوتا ہے، اور ہمسایہ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح پیغمبر اسلام اور پھر ان کے وصی برحق، پیغمبر اسلام کے وصی برحق نے فرمایا اپنی وصیتوں میں خدا کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے پیغمبر سے، میں نے پیغمبر اسلام سے سنا، اتنی تاکید ہے کہ گویا وہ ہماری وراثت میں شامل ہو رہے۔ ہمارے محترم محمد یعقوب نے ہمیشہ تشویق کرتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عنایت فرمائے۔ اور ہمارے محترم طیب چنگیزی صاحب نے جو ہے نا وہ کچھ خواتین کلاشن کوف لیے ہوئی اور جا رہی ہوتی ہیں سیریا کی طرف، یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا المیہ ہے کہ جو اس وقت زبان قاصر ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، کہ اس کا یہ جو آج کل ایک خواتین اور اس طرح بعض جو ہے نا ملکوں نے اس وقت، میں ابھی کس کا نام لوں آپ کو، یہ خبریں مجھے بھی پتہ ہیں اور جانتا بھی ہوں، ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہیں اور میڈیا پہ بھی ہم ہیں اور خبر ہے ہمیں اس چیز کی۔ یہ اتنا ایک منحوس ترین جو انہوں نے ایک کانسیپٹ یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد بن نکاح کا، اور انہوں نے شروع کیا کہ جس پہ کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے، نہ خواہ وہ شوہردار ہے اور اس کے لیے بھی کوئی بات نہیں، خواہ وہ وہاں پہ کوئی عدہ کی، کوئی اسی قسم کی، اس کا اسلام سے یہ حرام ہے، فعل حرام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چاہتے یہ ہیں کہ اس قسم کی جو پروڈیوس کریں ایسی نسل کو کہ جو کہ امیر المؤمنین کا وہ کیا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی، جو بھی نسل حلال ہوگا، حلال زادہ ہوگا، وہ تیرا محب ہوگا،
یہ چاہتے یہی ہیں کہ دشمنان ولایت کو اور دشمنان اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کریں اور یہاں پہ اس کو وہ کریں. اصل میں یہ ہے ان کا، ورنہ جہاد بن نکاح کا کوئی تصور اسلام میں اس قسم کا نہیں ہے. کہاں پہ ہے کہ ایک انسان، ایک خاتون ایسی کہ جو 20 یا اس قسم کے جو ہے جو پوری شمر کی جو ہیں وہ ایک پوری یزیدی ٹولہ ہے، اس کی سپورٹ کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. واقعاً ایک بہت بڑا دھبا ہے اس وقت. یہ وہی ہے دشمنوں کی سازشوں میں سے ایک. یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک نئی ٹرمز انہوں نے نکالی، ایک نیا طریقہ کار نکالا. اور بعض ملکوں میں جن ان ملاؤں نے اور ان ناسبیوں اور خارجیوں نے فتوے دیے تھے، بعض کو تو معزول کر دیا گیا، بعض کو اریسٹ کر لیا گیا، بعض کو چونکہ جب جاتی تھیں تو واپس اپنے وہی جہاد بن نکاح کے جو فروٹ ہیں وہ ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ لے کر آتی تھیں. اور ایک پورے کا پورا وہ گندگی اور اس گندے ماحول، اس گندے کانسیپٹ کے ساتھ اسلام پاکیزہ مذہب ہے. کسی قسم کی گندگی والی یہ جو سوچ ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اور یہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ. جہاد بن نکاح کی کیسی چیز ہے؟ انہوں نے پیغمبر اسلام سے بڑھ کر بھی مگر جنگیں اور غزوات وہاں پہ ہوئی ہیں. پیغمبر اسلام کی دیکھیں وہاں پہ، اصحاب کرام کی وہاں پہ سیرت کو دیکھیں، اور وہاں پہ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے. یہ نئی اور ان چاہتے یہ ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک پوری لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، پورے خارجی اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں. اور اس مینٹلٹی کو سارے ایک انسان جانتے ہیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے، ایک مکتب اس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس کی عزت اور اس کی آبرو کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں تزک و احتشام، عزت اور آبرو. میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں، میں نہیں کھولنا چاہتا ہوں، اتنا ہی باہر کے کہوں گا. ہماری سسٹر نے، مسز رضوی نے، یہ ظاہر ہے کہ بہت افسوسناک، اور یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ رونا ہے، دیٹ از دا نیچرل فینومینا. اس کو آپ، انسان کے بدن ہے نا اور انسان کی آنکھیں ہیں اور انسان کے آنسو ہیں، اسے جدا نہیں کر سکتے آپ. آنسو ہیں ہی اسی لیے نا، بہنے کے لیے. تو کیوں آنسو بہتے ہیں؟ یہ پیاز کاٹتے ہوئے آنسو بہنے چاہیے، یا ویسے دکھ انسان کو ہوتا ہے تب ہوتا ہے؟ جب بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے، انسان کا کلیجہ جب بھی جلتا ہے، کلیجے کی جلن سے جو پانی پیدا ہوتا ہے اس کو آنسوؤں کی صورت میں ہوتا ہے نا. یہی ہے نا، جگر کی تپش کے نتیجے میں جو سے پانی نکلتا ہے وہ آنسوؤں کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی اب وہ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ سارا دن ان کے اپنے مرتے ہیں، یہ سارے ماتم بھی کرتے ہیں، سارے روتے بھی ہیں. چونکہ دشمنی ہے آل رسول کے ساتھ، دشمنی ہے اس مکتب کے ساتھ، دشمنی ہے سید الشہداء کے ساتھ، اس وجہ سے یہ آتے ہیں اور وہ آ کر کہہ دیتے ہیں ہاں جی بدعت ہے اور شرک ہے. اور چونکہ اگر سید الشہداء پہ روئیں گے تو فلاں 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 ان پر وہ کیا ہے، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. تمہاری اس کانسیپٹ کو دیکھ کر ہم سیرت معصومین کو چھوڑتے ہیں، سیرت پیغمبر اسلام کو چھوڑتے ہیں. پیغمبر اسلام خود کریا کرتے تھے سید الشہداء پر، اصحاب کرام خود کریا کرتے تھے سید الشہداء پر، سارے معصومین خود کریا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ جو چونکہ بہت ہی پرسنل ایشو ہے، یعنی اگر کوئی امیر رشتہ دار، ٹھیک ہے آپ اپنی توفیق کے مطابق دیں، ان کی ناراضگی کو نہ دیکھیں، ان کی خوشنودی کو بھی نہ دیکھیں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دے دیں، بس ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. ہمارے ضیاء بھائی نے، ضیاء سید نے جو ہے نا وہ لیڈیز کے ساتھ دیکھیں، ناخنوں کے لمبے 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 جب ہو جاتے ہیں تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، اس میں مختلف قسم کی، ظاہر ہے ان کو یا تو فقط ناخن ہی بڑھانے ہیں، باقی اس کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کی حفاظت چاہیے. جس طرح سر کے بال ہیں، اگر اس میں بڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ پورے اس کو لے جائیں جتنا مرضی ہے، لیکن اس کی اصلاح چاہیے، اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی نہیں رکھ سکتا اس کو چھوٹے کر لے، اس کو کوئی ضروری نہیں. اسی طرح یہ ناخن ہیں، لمبے لمبے ناخنوں سے جو ہے بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، اس میں وضو کے لیے پرابلم ہوتا ہے، بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے اجتناب کریں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. خیر اپنے لیے نہیں پوچھا، ساری خواتین کے لیے پوچھا، تو میں نے بھی انڈائریکٹ طور پر جو ہے نا وہ جواب دے دیا ہے. باہر کیف ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو،
اپنے اس کو انسان توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری ذات بھی کچھ نہیں ہے اور ہمیں اپنے نہ ہی ہمارے اس سلسلے میں کوئی اتنی بڑی ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ خضوع کے ساتھ رہیں، خشوع کے ساتھ رہیں، عجز و انکساری کے ساتھ رہیں، اور جتنی ہمبلنس ہوگی، تواضع ہوگا، خضوع ہوگا اور خشوع ہوگا، اسی طرح اللہ کہ ہم قریب ترین جو بندے ہیں، قرب رکھنے والے، وصال رکھنے والے بندے، ان میں شامل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مقربین بندے ہیں پروردگار ان میں شمار فرما، جو وصال کی منزل پر بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرما. ہمیں جو غرائز نفسانی ہیں ان سے ہمیں دور فرما، خواہشات نفسانی سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار ہم صحیح معنوں میں جو ائمہ معصومین کے فالورز ہیں ان میں ہمارا شمار فرما. پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.